ونڈ دے خیرات آقا کسے دا بھی تے گزارا نہ ہوندا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی خدا خود ثنا اپنے نبی دا یہ نام حاکم دیا میں وکھاوا یہ نام حاکم دیا میں وکھاوا خدا جے نہ کردہ ثنائے محمد قرآن دا کوئی سپارہ نہ ہوندا کیڑے در تے جاندے اے سارے سوالی جی بلا تاخیر اسب حکم صاحبزادہ مولانا احمد حسن نوری صاحب وہ تشریف لائیں اور نظم پیش کرتے ہیں منقبت پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واجب العقیدت پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ پیر سید محمد سلمان شاہ صاحب زیدہ شرفہ اور دیگر احباب طریقت تشریف لا رہے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد طیب جلالی صاحب. میں ان کو تمام میزبانوں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. طیب جلالی صاحب وہ آ رہے ہیں اچھا ویل چیئر یہ انتظامیہ لے کے آیا ان کو ویل چیئر پہ بزرگوں کو اسٹیج کی طرف لے کے آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت تشریف لا رہے ہیں حضرت صاحبزادہ محمد طیب جلالی صاحب پرنسپل جامعہ صدیقیہ. آپ جلوہ گر ہوئے. میں دل کی عطا گرائیوں سے جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں. قبلہ شاہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا. عرس آیا ہے پیر مدنی کا، عرس آیا ہے پیر مدنی کا، فیض چھایا ہے پیر مدنی کا. نور پایا ہے اپنے آبا سے، نور پایا ہے اپنے آبا سے، کس کا پایا ہے پیر مدنی کا. پیر سلمان شاہ کی صورت میں، پیر سلمان شاہ کی صورت میں ہم پہ سایہ ہے پیر مدنی کا. اور آج دو حفاظ کرام جن کی دستار بندی ہوئی ان کی طرف اشارہ ہے. آج ان دونوں شاہزادوں پر، آج ان دونوں شاہزادوں پر رنگ آیا ہے پیر مدنی کا. اور حضرت پیر مدنی شاہ صاحب آپ کی زندگی کیسے گزری؟ عمر بھر دین مصطفیٰ سیکھا، عمر بھر دین مصطفیٰ سیکھا اور سکھایا ہے پیر مدنی کا. حفظ قرآن
عمرہ و شادی کس کا مایا ہے؟ پیر مدنی کا خانے دانش ہے دیدنی دیکھو۔ آج کہیں قرآن و سنت کی خوشبو عام کی جا رہی ہے، حفظ قرآن کا سلسلہ ہے، علمی مجالس کا سلسلہ ہے، خانے دانش ہے دیدنی دیکھو، یہ لگایا ہے پیر مدنی کا۔ ایک جہان معارف و حکمت الف تا یا ہے پیر مدنی کا، ہم پہ احمد حسن ہے آج کرم، اے خدایا ہے پیر مدنی کا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب صاحبزادہ احمد حسن نوری صاحب نے خوبصورت کلام منقبت کی صورت میں پیش کیا۔ اب میں دعوت دیتا ہوں بابا مقبول صاحب قادری نوری کو کہ وہ میرے شیخ کامل کا پسندیدہ کلام آپ کو سناتے ہیں۔ جناب محترم مقبول احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھڈ کے کم دنیا دے او بندیا، تو پنجے نمازاں پڑھیا کر، آخر بندیا مر جانا ہے، یاد خدا دی کریا کر۔ چھڈ کے کم دنیا دے او سارے، دنیا دے کم ہوندے رہندے، سارے لوکی کردے نے جنہاں دے دل وچ پیار نبی دا، او کدی قضا نہ کردے نے۔ دنیا دے کم ہوندے رہندے، سارے لوکی کردے نے جنہاں دے دل وچ خوف خدا دا، او کدی قضا نہ کردے نے۔ غفلت دی پنڈ لا کے سر تو وچ مسجد دے بڑیا کر، آخر بندیا مر جانا ہے، یاد خدا دی کریا کر۔ دنیا نال تو لڑدا رہنا، نفس اپنے نال لڑدا نہیں، دساں تینوں ڈر کادا ہے، مسجد وچ کیوں وڑدا نہیں، ایک دن رب دے پیش ہونا ہے، نہ مسجد کولوں ڈریا کر، آخر بندیا مر جانا ہے، یاد خدا دی کریا کر۔ چھڈ کے کم دنیا دے او بندیا، فرض نماز رب بندے تے کیتی، معاف کسے نو کیتی نہیں، اے ہو جے سخی حسین نے نیتی، اج تک کسے نے نیتی نہیں، سر دے کے انہاں دین بچایا، تو درود انہاں تے پڑھیا کر، آخر بندیا مر جانا ہے، یاد خدا دی کریا کر۔ چھڈ کے کم دنیا دے او بندیا، تو پنجے نمازاں پڑھیا کر، آخر بندیا مر جانا ہے، یاد خدا دی کریا کر۔ فرض نماز رب بندے تے کیتی، معاف کسے نو کیتی نہیں، اے ہو جے سخی حسین نے نیتی، اج تک کسے نے نیتی نہیں، سر دے کے انہاں دین بچایا، تو درود انہاں تے پڑھیا کر، آخر بندیا مر جانا ہے، یاد خدا دی کریا کر۔ دولت دا تو مان نہ کر، اس دولت ایک دن مک جانا، جنی مرضی کر لے
کڑ آخر ایک دن جک جانا دولت جوانی دا تو مان نہ کر اینا دوما ایک دن مک جانا جنی مرضی کر لے آکڑ آخر ایک دن جک جانا پل دو پل ہے زندگی تیری پل دو پل ہے زندگی تیری ایڈے نہ دعوے کریا کر آخر بندے مر جانا یاد خدا دی کریا کر اب بلا تاخیر میں دعوت اظہار خیال دے رہا ہوں حضرت مولانا محمد اکرم دیوانہ صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم انی نحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا حبیب اللہ آ کر نگاہ شیخ میں آ کر نگاہ شیخ میں میری سیرت بدل گئی آ کر نگاہ شیخ میں میری سیرت بدل گئی طبیعت بدل گئی ہے عادت بدل گئی طبیعت بدل گئی ہے عادت بدل گئی میری اس سرکشی کو کوئی نہ طاقت دبا سکے میری اس سرکشی کو کوئی نہ طاقت دبا سکی مرشد کے در کی حاضری سے تو قسمت بدل گئی دیوانے وہ اتر گیا نگاہ رسول سے دیوانے وہ اتر گیا نگاہ رسول سے مرشد کی جس کے دل سے عقیدت بدل گئی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر لکھاں کروڑاں بلکہ ارباں درود و سلام تو بعد میں نہایتی واجب الاحترام محترم المقام پروردہ گوش ولایت جناب صاحبزادہ پیر سید سلمان شاہ صاحب مدہ ذل العالی دیگر برادرانی طریقت آج دا سالانہ عرس مبارک پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے تذکر احتشام دے نال منعقد ہے 10 منٹ نے حاضری لوانا مقصود ہے آیہ کریمہ بڑی مشہور معروف میں تلاوت کیتی ہے جیڑا کہ ہر نمازی اپنی نماز دے اندر پڑھدا ہے تے دعا منگدا ہے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا رستہ وہا دیں صراط الذین رستہ انہاں لوکاں دا انعمت علیہم جنہاں تے تو انعام کیتے نے حضرت گرامی ہر بندہ انعام والیاں دا رستہ منگ رہا ہے
کسی بھی مکاتبے فکر نال دا تعلق ہے وہ دعا ہی منگدا ہے انعام والیاں دا رستہ اگے روڑا ہے انعام والے کہڑے لوگ نے اللہ کریم نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین چار جماعتاں انعام والیاں نے پہلی جماعت نبیاں دی دوسری جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین دی تیسری جماعت شہداء دی چوتھی جماعت اللہ دے صالح بندیاں دی ولیاں دی تو حضرات اکرامی ولی یہ نہیں بندا پر ساری رات ستا رہے تو سویرے دعویٰ کرے میں ولایت دے درجے دے فائدہ ولی دی نشانی ہے میں اللہ کریم نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما ولی ہوئے غوث ہوئے کتب ہوئے ابدال ہوئے جیڑا اللہ دیا راتا سجدے تے قیامہ بچ گزارے سجدے کر کر کے رات گزارے ایسے واسطے یار کھڑی رحمت اللہ علیہ نے انہاں لوکاں دے بارے ہی فرمایا ہے رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری اے آوے او درد مندانو یار طلب مرشد دی تے ستے آیانے لگاوے ولیاں دی شان میں اللہ کریم نے فرمایا اسی انہاں مقام دینے ہیں انہاں مرتبہ دینے ہیں رفتہ دینے ہیں بلند درجے فرما دینے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون اللہ فرماندا ہے بے شک اساں انہاں زمیناں دا وارث بنا دیتا ہے کیڑیاں زمیناں ماڈل ٹاؤن دیا زمیناں نہیں اسلام آباد دیا زمیناں نہیں بیریا ٹاؤن دیا زمیناں نہیں تفسیر سنائی 17واں سپارہ مولوی سنا اللہ عمر صدی لکھتے نے جنت دی زمین دا وارث اگر ولی جنت دی زمین دا وارث نے تے مصطفیٰ دی عظمت دا کی مقام ہے جس مقام تے آئے ہو ایک گل کر کے اجازت لینی ہے سید پیر محمد معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے حجرے میں جلوہ فرمانے ممتی پر تو سید آئے شاہ صاحب نے اپنے طریقے دے مطابق انہیں تابع داری کی تھی تے پوچھیا شاہ جی کدھر آئے ہو انہوں نے کیا حضور سوالی بن کے آئے ہیں تو سید پیر معصوم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمان لگا شاہ جی تیاں میرے نبی نے بھی آئی ہیں تے ایسا بھی بیانی ہیں اور ایسا تیوں نو دینی ہے جیڑا عصبی نسبی سید ہوئے عصبی نسبی سید ہوئے انہاں کہا جیسی عصبی نسبی سید ہاں آپ میں میرا درویش بار اگ پہ بناندہ ہے کوڑیاں دا بک پار دے میں تو رشتہ دیتا انہاں کہا جی ایک کم ساڑھا نہیں تو پھر میں بہ جاؤ تو آدھے دیجے گل نہ ہوئے پہ سانو تے اکھیا سو لے ما تقولون ما لا تفعلون آپ اٹھے حضور دی ذات تے درود پڑھیا کوڑیاں دا بک پڑھیا فرمایا شاہ جی جنی دیر تک آندے میں لے کے کھلوتا رہینا خون رسول نو جہنم دی آگ نے نہیں ساڑنا دنیا دی آگ کی میں ساڑے دی انہاں اپنی نسبت قائم کر لو اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اس آستانے تاشر آباد تے شاد فرمائے آمین ثم آمین وآخر الدعوانا اب میں دعوت اظہار سخن دے رہا ہوں محترم علامہ مفتی امانت علی سرداری صاحب سے علامہ محمد
مفتی امانت علی سرداری صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بعذابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں گونج پڑ جائے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یہ سنی کا عقیدہ ہے جو سنی ہے اس کا یہ عقیدہ ہے کہ چک سادہ میں بیٹھ کر جو میں درود و سلام اپنے لجپال کریم آقا مدنی تاجدار پہ پڑھ رہا ہوں کریم آقا مجھ کو بھی جانتے ہیں میرا نام بھی جانتے ہیں میرے باپ داداؤں کا نام بھی جانتے ہیں اس عقیدت کے ساتھ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ گرامی قدر سٹیج پر علماء اکرام تشریف فرما ہے بالخصوص سجدہ نشین قبلہ جی تشریف فرما ہے اور آج کا عظیم الشان یہ عرس مقدس جو صاحب مزارات ان کے شیان شان ذکر و اذکار جاری و ساری ہیں میں اپنی اس مختصر سی حاضری میں جو ان آل نبی اولاد علی کا جو ترہ امتیاز ہوتا ہے اور ان کا جو تھا کہ جو بھی سید زادہ ہوتا ہے جو بھی ہمارے سروں کا تاج آل نبی اولاد علی والا عظمت و شان کی ذات کا حامل ہوتا ہے ان کا سب سے پہلے نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریدین معتقدین متوسلین زائرین آنے والوں کی سب سے پہلے ان کی عقیدے کی اصلاح فرماتے ہیں پیار سے کہہ دو نا سبحان اللہ چونکہ ان کو یہ خون رسول ہوتے ہیں یہ اپنے نانا جی حضور کے علوم کے وارث ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ان کا فرض منصبی ہوتا ہے انہوں نے ہر لحاظ سے عقیدے کے بھی عمل کی بھی اپنے چاہنے والوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے گرامی قدر حاضرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے آپ نے فرمایا محبت کے تقاضے جو ہیں ایک ہے جو میں کروں یا آپ کہو ایک ہے لجپال کریم آقا خود فرماتے ہیں فرما احب اللہ لما یغزوکم بہ من نعمہ اے لوگو اللہ سے محبت کرو کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے تمہیں نعمتیں دیتا ہے دوسری محبت یہ فرمایا کہ احبونی بحب اللہ اے لوگو مجھ سے محبت کرو کہ تمہارا اللہ بھی مجھ سے محبت فرماتا ہے پہلی محبت کہ اللہ سے کرو یہ کون فرما رہے ہیں ہمارے لجپال کریم آقا فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہارے اللہ کا محبوب ہوں اب تیسری محبت آ گئی فرمایا احبو اہل بیتی بحبی اے لوگو میری اہل بیت سے محبت کرو کہ میں محمد ان سے محبت فرماتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ گرامی قدر حاضرین اس بڑے ذمہ دارانہ سٹیج پر کھڑے ہو کر
ان سادات اکرام کے سٹیج پر کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ تینوں محبتیں اس حدیث پاک میں ذکر ہو گئیں۔ اور دوسری حدیث پاک بھی سنیے، میرے لجپال کریم آقا نے فرمایا، اے لوگوں غور سے سنو، لا تتخذوہم غردا من بعدی، میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ اکرام کو نشانہ نہ بنانا، یہ میرے جانثار، یہ میرے پروانے، یہ میرے مستانے صحابہ اکرام، ان کو برا بھلا نہ کہنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی ہے۔ یہ چاروں محبتیں اس حدیث کریم کا خلاصہ سن لو، دنیا کا سروے کر کے دیکھ لو، چھان کے دیکھ لو، اگر کسی میں محبت الہی ہے، محبت خدا کریم ہے، تو اس کا سینہ محبت رسول کریم سے خالی ہے۔ اگر کسی سینے میں محبت اہل بیت ہے تو وہ محبت صحابہ کرام کے بغض میں جل رہا ہے۔ اگر کسی سینے میں محبت صحابہ کرام ہے تو اس کا سینہ محبت اہل بیت سے خالی ہے۔ ارے سٹیج سے لے کر آخری بندے تک جو سنی ہے اس کے عقیدے پر مجھ کو ناز ہے کہ سنی کا کتنا سچا عقیدہ ہے، کتنا ستھرا عقیدہ ہے۔ اگر سنی کے سامنے محبت الہی کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی اس کا چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر سنی کے سامنے محبت رسول کریم کا ذکر ہوتا ہے اس پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ اگر سنی کے سامنے محبت صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے اس کا ایمان دوبالا ہو جاتا ہے۔ اگر سنی کے سامنے محبت اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ چاندنی چھا جاتی ہے۔ یہ چاروں محبتیں جس سینے میں موجود ہیں اس سینے کو ہی تو سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستان عالیہ چک سادہ شریف، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ گرامی قدر حاضرین، ان سادات اکرام نے ہم جیسے گناہگاروں کو، ہم جیسے نکموں کو بتایا کہ محور اور مرکز ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جو مرکز ہے اس ذات پاک کے ساتھ جس کو نسبت ہوتی چلی گئی وہ سارے دنیا میں بے مثل و بے مثال بنتے چلے گئے ہیں۔ تاجدار بریلی سے آواز آتی ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ اس لیے ہم الحمدللہ العظیم اس پاک عقیدے پر موجود ہیں۔ میرے کریم آقا کا فرمانا کلہم عدول، اصحابی کلہم عدول، لجپال کریم آقا کے سارے صحابہ کرام عادل ہیں۔ اس پر لجپال کریم آقا کا خود فرمان ہے، اور اہل بیت اطہار بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ اس پیارے عقیدے پر چلے جائیں، چلتے چلے جائیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث پاک چلتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے ذہن میں آ گئی۔ کنز الامال شریف میں حدیث پاک موجود ہے، کیسا پاک اور پاکیزہ اور عظیم نسخہ میرے آقا نے عطا فرما دیا۔ فرمایا اسبتکم علی الصراط، توجہ فرمائیے، میرے کریم آقا نے فرمایا اے صحابہ کرام کیا تم پل صراط پر سے ٹہل ٹہل کر وجد کرتے ہوئے آسانی سے گزرنا چاہتے ہو؟ یہ کیسا نسخہ کیمیا ہے، یہ نسخہ محمدی ہے۔ میرے کریم آقا عطا فرما رہے ہیں، فرمایا اسبتکم علی الصراط، اے صحابہ کرام کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پل صراط سے گزر جاؤ؟
فرمایا حبن لأہل بیتی ولی اصحابی، تم میرے صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے ٹوٹ ٹوٹ کی محبت کرتے چلے جاؤ، تو جب دنیا سے جاؤ گے تو پل صراط سے گزر کر جنتوں کی مالک بن جاؤ گے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ یہ تھے جناب علامہ مفتی امانت علی سرداری صاحب، جو بڑے خوبصورت انداز میں حدیث مبارکہ اور اس کے مفاہیم آپ کو سمجھا رہے تھے۔ میں ملتمس ہوں ہدیہ نعت کے لیے مختصر وقت کے لیے حاضری محمد مغیث حنیف قادری، مختصر حاضری، اور اس کے بعد انتظار کی گھڑیاں ختم ہیں۔ چند ہی لمحوں میں انشاءاللہ تعالی آج کے خطیب خصوصی آخری نشست کے پیرزادہ ثاقب رضا مصطفی صاحب زیدہ مجدہ، آپ تشریف لا رہے، چند ہی لمحوں میں اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، تو جھک سونے دے بوہے تے نگاہاں دیاں ویکھی، تو منگ حسنین دا صدقہ، تو منگ حسنین دا صدقہ، عطاواں دیاں ویکھی، نبی دی قبر وچ اپنیاں بندیا، ہاں قبر وچ اپنیاں بندیا، حیاواں دیاں ویکھی، بسی پلندر، ہاں کرم ہویا تے پلندر، شفاواں دیاں ویکھی، حشر دے چھاواں دیاں
جدوں آوے کوئی مشکل تو نارا ہے دریلامی بنا پھر اپنے رحمتوں بلاواں دیاں ماشاءاللہ گرامی قدر حاضرین و سامعین، آج پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب جگر گوشہ حضور بدر المشائخ حضور پیر سید محمد حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرش مبارک ہے۔ تو میں فرمائش بھی ہے اور خواہش بھی ہے، میں آپ کا شجرہ شریف پڑھو، سننا پسند کریں گے؟ پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ بالکل ہی اسی دوران آمد ہو جائے گی پیرزادہ صاحب کی، اور انشاءاللہ خطاب جلد شروع ہوگا، بس توجہ فرمائیے گا۔ حضرت پیر سید محمد مدنی شاہ صاحب بیٹے ہیں سید محمد حسین شاہ صاحب کے، سید محمد حسین شاہ بیٹے ہیں سید محمد معصوم شاہ، سید معصوم شاہ بیٹے ہیں سید فضل شاہ کے، سید فضل شاہ بیٹے ہیں سید برہان شاہ کے، سید برہان شاہ بیٹے ہیں سید کرم شاہ کے، سید کرم شاہ بیٹے ہیں سید حاجی شاہ کے، سید حاجی شاہ بیٹے ہیں سید علیم اللہ شاہ کے، سید علیم اللہ شاہ بیٹے ہیں سید عبد الواسع شاہ کے، سید عبد الواسع بیٹے ہیں سید فیض اللہ نوری شاہ کے، سید فیض اللہ نوری بیٹے ہیں سید صالح محمد شاہ کے، اور سید صالح محمد بیٹے ہیں سید عبد الوہاب ثانی اچھی گیلانی کے، اور یاد رہے میرا عبد الوہاب ثانی اچھی گیلانی تک یہاں 450 سال بنتے ہیں، اور یہ سارے مزار یہاں پر ہیں۔ سید میرا عبد الوہاب ثانی یہ اچھی اوج شریف سے یہاں تشریف لائے تھے، اب ان کا اوج شریف کا جتنے احباب جتنے بزرگ اوج شریف میں مدفون ہیں ان کا سنیے۔ سید میرا عبد الوہاب اچھی ثانی چکسادہ شریف، ان کے وہ بیٹے ہیں سید شاہ رول اللہ کے، اور شاہ رول اللہ بیٹے ہیں سید محمود جمال الدین کے، اور سید محمود جمال الدین بیٹے ہیں سید عبد القادر سالس کے، سید عبد القادر سالس بیٹے ہیں سید حامد گنج بخش کے۔ نعرہ لگائیں، میں پھر ربط بن کر دوبارہ آپ کو شروع کروں گا، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے گا۔ مہمان خاص تشریف لائے ہیں حضرت مفکر اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب رضا مصطفی صاحب، جناب ہم چشم ما روشن دل ماشاد کہتے ہیں، اہلم و سہلم مرحبا۔ جی تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پر، سکورٹی والے آگے گیٹ، سکورٹی والے قریب آ جائے۔ اب بات جی توجہ کریں، بیٹھ جی بالکل بھئی ایک منٹ توجہ فرمائیں۔ میں شجرہ مبارکہ پڑھ رہا تھا، وہاں سے آگے اختصار کے ساتھ سید حامد گنج بخش گیلانی بیٹے ہیں سید شاہ عبد الرزاق کے، سید شاہ عبد الرزاق بیٹے ہیں سید عبد القادر ثانی گیلانی کے، وہ بیٹے ہیں سید شاہ محمد غوث گیلانی اچھی کے۔ یہ اوج شریف کے بانی اور پہلے سید جو حلب سے اوج شریف آئے، اور وہاں سے آگے سید شاہ شمس الدین، اور شمس الدین بیٹے ہیں سید شاہ میرا گیلانی کے، سید میرا گیلانی بیٹے ہیں سید علی شاہ گیلانی کے، علی شاہ گیلانی بیٹے ہیں سید مسعود علی گیلانی کے، مسعود علی گیلانی بیٹے ہیں سید احمد گیلانی کے، احمد گیلانی بیٹے ہیں سید صفی الدین عبدالسلام گیلانی کے، سید صفی الدین بیٹے ہیں سید سیف الدین عبد الوہاب گیلانی کے، سید سیف الدین عبد الوہاب گیلانی بیٹے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الثقلانی قدس السر نورانی کے، غوث الثقلین بیٹے ہیں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے، سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بیٹے ہیں سید عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے ہیں سید یحییٰ گیلانی کے، یحییٰ زاہد کے، یحییٰ زاہد بیٹے ہیں سید محمد مورس کے، سید محمد مورس بیٹے ہیں سید داؤد کے، سید داؤد بیٹے ہیں سید موسیٰ ثانی کے، سید موسیٰ ثانی بیٹے ہیں سید موسیٰ کے، سید موسیٰ بیٹے
بیٹے سید عبداللہ ثانی کے، سید عبداللہ ثانی بیٹے سید عبداللہ المحض کے، سید عبداللہ المحض بیٹے سیدنا حسن مصنع کے، اور حسن مصنع بیٹے سیدنا امام حسن مجتبی کے، اور امام حسن مجتبی بیٹے ہیں سیدہ زہرا پاک کے، اور سیدہ زہرا بیٹی ہے سید الکائنات امام الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت للعالمین شفیع المذنبین کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے، ان کی بیٹی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور گھرانہ۔ راستہ دے کھڑے ہو کر استقبال کر لیں حضرت حضرت قبلہ جانشین حضور بدر المشایخ پیر سید محمد حسن شاہ، پیر محمد سید عثمان نوری شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں۔ چشم ما روشن دل ماشاد عالم وسالم آپ رستہ بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِالْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِالْقُرْآنِ۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام صاحب صدر، صاحب زادگان، اشراف سادات چک سادہ شریف، ذی وقار علماء کرام، مہمانان محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا۔ بارگاہ ازدی میں دعا ہے کہ سادات چک سادہ شریف کے فیوز و برکات سے میں اور آپ نوازے جائیں اور ہم سب کے باطن نور الہی سے معمور ہوں۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں ان میں ارشاد فرمایا گیا جو اچھے اعمال بجا لائیں، مرد ہوں یا عورت، شرط ہے کہ اچھے اور صالح اعمال بجا لانے والے مومن ہوں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً،
تو ہم انہیں پاکیزہ ستھری زندگی سے مالا مال کرتے ہیں۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے کہ جو میرا ہو جائے پھر میں اس کو مرنے نہیں دیتا، ابدی سرمدی زندگی سے نواز دیتا ہوں۔ دنیا پر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، آج ان کا نام و نشان بھی موجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ، کج کلا، تاجدار، جن کا طوطی بولتا تھا، نقارے بجتے تھے، لیکن آج زمانہ ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئیں۔ کتنے لوگ تھے کہ جب چلتے تھے تو ہٹو بچوں کی صدائیں آتی تھیں، حق نقارے بجتے تھے، اور کس طرح سے ان کے استقبال ہوتے تھے۔ آج ان کی قبروں کی مٹی بھی زمین کے ساتھ جڑی ہے اور ان کی شناخت زمانے کو نہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کہ جس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ تو شاید اس بھری بزم میں کوئی چند لوگ ہوں جو مجھے اس دور کے خاقان کا نام بتا سکیں۔ اچھا، میں پوچھتا ہوں کہ اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران، رومن امپائر کا شہنشاہ، جس کا ناقوس بجتا تھا، تو شاید بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو مجھے اس عہد کے کیسر کا نام بتا سکیں۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس زمانے کے کسریٰ کا نام کیا تھا؟ 3150 سال تخت ایران پہ حکومت کرنے والا یہ ایک خاندان، یکے بعد دیگرے 150 حکمران اسی ایک خاندان کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ اتنا طویل دور حکمرانی جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کسریٰ ایران کا نام کیا تھا؟ تو وہ بھی بہت تھوڑے ہوں گے جو مجھے بتا سکیں کہ اس دور کے کسریٰ کا نام کیا تھا۔ اس دور کی بہت بڑی دوسری سپر طاقت اور اس کا شہنشاہ، آج اس کا نام بھی بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں۔ نہ کیسر کا نام یاد رہا، نہ کسریٰ کا نام یاد رہا، نہ خاقان کا نام یاد رہا۔ اور اگر میں اس محفل میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار، کیسر روم کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، کسریٰ ایران کا نام تو زمانے کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو حرف غلط کی طرح مٹ گیا، لیکن حضور کے مؤذن کا نام آج بھی روحوں پہ نقش ہے۔ اقبال، یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال نے کہا کہ اس دور کے شہنشاہ کا نام زمانہ بھول گیا ہے، اور بلال حبشی کا نام آج بھی روحوں کے اوپر نقش ہے۔ تو سلطنت روم کا شہنشاہ، آپ لاہور جاتے ہیں تو راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ ہے، دن کو جائیں یا رات کو، وہاں آپ کو حسرتیں برستی دکھائی دیتی ہیں۔ اب وہاں ایک پارک بن گیا ہے جس کے دم سے کچھ رونق ہو گئی، اور چھٹی کے دن کچھ لوگوں کا ہجوم ہو جاتا، لیکن خالص احاطہ جو مقبرے کا ہے وہاں وحشتیں برستی دکھائی دیتی۔ وہاں آپ کو جانوروں کی پڑی ہوئی بینٹیں تو دکھائی دے گی، گلاب کی پتیاں نظر نہیں آئیں گی۔ وہاں قرآن پڑھنے والے لوگ موجود نہیں ہوں گے، وہاں تاش کھیلنے والی ٹولیاں جگہ جگہ بیٹھی ہوں گی۔ یہ بر صغیر کا مطلق العنان حکمران تھا، پوری راجدانی کا شہنشاہ۔ جب گھر سے نکلتا نقارے بجتے، آج اس کی قبر پہ حسرتیں برس رہی۔ اس کی بیوی ملکہ نور جہاں کا مقبرہ بھی ساتھ ہے۔ بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا تھا تو پیچھے پردہ لٹکتا تھا، اور یہ پردے کے پیچھے بیٹھتی۔ کوئی فیصلہ اسے پسند نہ ہوتا تو پیچھے سے کمر ٹھونکتی، بادشاہ فیصلہ تبدیل کر دیتا۔ جس کے اشارہ ابرو پہ ہندوستان کی تقدیر کے فیصلے لکھے تھے، آج اس کی قبر بھی اندھیرے میں ڈوبی ہے۔ ان کی اپنی بیٹی کا شعر لوح مزار پہ لکھا ہے، بر مزار ماں غریباں
نہ چراغے نہ گلے، نہ پرے پروانہ سوزت نہ صدائے بلبلے۔ ہم غریبوں کی قبر پہ نہ کوئی چراغ جلانے آئے گا، نہ کوئی پھول ڈالنے آئے گا، نہ کسی بلبل نے گیت گانے ہیں اور نہ کسی پروانے نے پر جلانے ہیں۔ بر مزار ما غریباں، آج یہ غریب بنے بیٹھے ہیں۔ یہ مطلق العنان حکمرانوں کی کہانی ہے، یہ راوی کے اس پار کی کہانی ہے۔ اب راوی کا پل پار کر جائیں، ایک لوح مزار ادھر بھی ہے۔ یہاں تو لکھا ہے بر مزار ما غریباں، نہ چراغے نہ گلے، لیکن راوی کے اس پار لوح مزار پہ شعر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما، سید حجویر مخدوم امم، مرکد او پیر سنجر را حرم۔ ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دن کو چلے جاؤ، شام کو چلے جاؤ، کڑکتی دوپہر میں چلے جاؤ، چھٹی کے دن چلے جاؤ، ورکنگ ڈے چلے جاؤ، عید کا دن چلے جاؤ، مارشاء اللہ نافذ ہو، کرفیو لگا ہوا ہو، جس موسم اور رت میں بھی جاؤ گے وہاں آپ کو ہجوم عاشقاں ملے گا۔ کچھ بد نصیب لوگوں نے امن کی ان آماج گاہوں کو اجاڑنا چاہا اور جگہ جگہ بم دھماکے کیے، اور اس کی زد میں حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کا مزار نور بھی آیا، اور ساری رات وہاں لاشیں اٹھائی جاتی رہیں، لیکن جب صبح ہوئی تو مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ وہ ہجوم عاشقاں ہے، دلوں میں رکھی ہوئی وہ محبت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے دلوں میں ڈال دی ہوتی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہ ستھری اور پاکیزہ زندگی کا تصور ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اپنی والدہ کے انتقال پہ ایک مرثیہ لکھا اور اس میں نظریہ ارتقاء پیش کیا۔ ایک تو نظریہ ارتقاء ڈارون کا ہے، جس میں وہ کہتا ہے یہ پہلے بندر اور پھر مہذب ہوتے ہوتے انسانوں کی موجودہ شکل میں ہیں، تو وہ انسان کی تاریخ اتنا لے گیا، حالانکہ قرآن نے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کے عالی شان آغاز کی کہانی بیان فرمائی۔ بہرحال وہ ایک تو وہ نظریہ ارتقاء ہے، لیکن اقبال نے جو نظریہ ارتقاء پیش کیا ہے وہ دوسرا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر شے کی فطرت میں نشو و نما کی آرزو رکھی گئی ہے، وہ ہر شخص جہاں ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کی ایک فطری تمنا رکھتا ہے، اور وہی تمنا اس کو متحرک اور فعال کیے ہوئے ہے۔ وہ آگے بڑھنے کی آرزو میں محنت کرتا ہے، تگ و تاز کرتا ہے۔ اس کی مثال انہوں نے دی، جس طرح زمین کی کوک کھود کر کے اس کے اندر بیج ڈال دیا جاتا ہے، تو بیج جب زمین کی کوک میں ڈال دیا گیا تو پھر وہ اگنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ کومپل کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ تو بیج سے بہتر شکل کومپل کی، کومپل سے پھر تنا بنا، تنے سے شاخیں، شاخوں سے پتے، پتوں سے کلیاں، کلیوں سے پھول، اور پھولوں سے پھل۔ تو یہ تدریجاً اس کا ارتقاء تھا، ہر شکل سے آنے والی شکل بہتر تھی۔ اب پھل جب بن گیا تو اس سے بہتر شکل اس عالم رنگ و بو میں اس بیج کے لیے نہیں تھی، تو وہ پھل پک کر دوبارہ پھر بیج بن گیا، اور پہلے ایک بیج تھا، اب کئی بیج بنے، اور اب وہ تہے مزار آیا، تہے زمین آیا، تو وہ باغ بن کے ہوگا۔ تو جب ارتقاء کے مراحل ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ وہ بیج میں آتا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے کہ انسانی کمال اور عروج اور بانک پن پانے والے جب ارتقاء کے سارے مراحل طے کر لیتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ لحد میں اترتے ہیں، تو ان کی ایک نئی شکل اور صورت گری ہوتی ہے۔ ذرا اس رنگ کو اقبال نے جو اپنے لہجے میں بیان کیا ذرا دیکھیے۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، جب بیج کو زمین کی کوکھ میں ڈال دیا گیا، اب اس کی نشأت ہونے لگی اور اس کا کلیجہ پھٹا اور اس سے کومپل پھوٹی اور زمین کا کلیجہ چیر کے باہر آئی۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔
یہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کا روپ۔ حضرت ربعی بن حراش جلیل القدر تابعی ہوئے، امام ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، الروض الانف کے اندر امام سہیلی نے لکھا، اور بھی لوگوں نے، حضرت امام سیوطی علیہ الرحمہ نے کفایت الطالب اللبیب فی خصائص الحبیب میں لکھا، اور بھی لوگوں نے اس کو اپنے اپنے حساب سے درج کیا۔ ساری زندگی نہیں ہنسے، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا، اور جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ میرا اخیر کیا ہے اس وقت تک دھڑکا لگا رہے اور انسان بے چین رہے تو یہ اس کی زندگی کی احتیاط ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب دنیا پہ تو آیا تھا تو تو روتا تھا اور لوگ ہنستے تھے، زندگی اس طرح گزار کے تو ہنستا ہوا جائے لوگ روتے رہ جائیں، یہ نہیں ہے کہ روتا ہوا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ تو بچے کی پیدائش پر، اور وہ بھی حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور جب بچہ پیدا ہوتا تو روتا کیوں ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا اس کے ساتھ ایک ہمزاد جنم لیتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے، روتا ہے، اور اس کا وہ رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ بچہ پیدا ہو اور چیخے نہ تو ماں باپ تشویش میں مبتلا ہوتے ہیں، زندہ پیدا ہوا ہے، گوشت کا لتھڑا ہے، کیا ہے، تو جب وہ چیختا ہے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں، مبارکبادیں تب دیتے ہیں، اس کا رونا دال ہے اس کی زندگی پر۔ تو وہ شیطان، وہ ہمزاد جو ساتھ جنم لیتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ چیختا ہے، چونکہ وہ اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا حضور جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے ساتھ بھی ہمزاد آیا تھا؟ تو فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد نے جنم لیا تھا۔ تو صحابہ نے دوسرا سوال کیا، پھر اس نے تو آپ کے ساتھ ایسی کوئی حرکت نہیں کی، تو آپ نے فرمایا فلما رآنی اسلم، جب اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑی تو اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ امام نبہانی نے جواہر البحار فی فضائل النبی المختار کے اندر باقاعدہ باب باندھا ہے کہ حضور کا ہمزاد مسلمان ہو گیا تھا۔ تو حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا کہ جو دیکھتا دیکھنے والا کلمے پکارنے لگ جاتا، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ تو ہمزاد جنم لیتا ہے ساتھ تو وہ پسلیوں کو چھیڑتا ہے، تو بچہ روتا ہے، تو اس کا رونا زندگی پہ دال ہوتا ہے، تو ماں باپ رشتہ دار اعزاء و اقربا خوش ہوتے ہیں۔ تو شیخ بولے جب تو آیا تھا تو روتا تھا تو یہ ہنسے تھے، ایسے زندگی گزار کے تو ہنستا ہوا جائے یہ روتے رہ جائیں، یہ نہیں کہ تو روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ زندگی اس احتیاط سے، اس حزم سے اور اس خوبصورتی کے ساتھ تجھے بسر کرنا ہوگی۔ تو ربی بن حراش کہنے لگے کہ میں ساری زندگی نہیں ہنسوں گا جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو جائے کہ میرا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت باجید بستامی سے ایک بڑھیا نے سوال کیا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں۔ پوچھا پوچھئے، کہا کہ میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی ہے؟ یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے، لیکن باجید بستامی رو پڑے، فرمایا بڑھیا تیرے سوال کا جواب فی الحال میرے پاس نہیں ہے، یہ مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ انتقال کے بعد بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے، آپ بتائیے میرے گدھے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑھی؟ تو حضرت باجید بستامی علیہ رحمہ فرمانے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری مغفرت فرما دی، لہٰذا تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی؟ اس نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو حضرت باجید بولے کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا کہ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا؟ تو میں نے جواباً عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو یہی پوچھتے ہیں میاں کیا لینے آئے ہو؟ میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت کا ملتجی اور سوالی بن کے آیا ہوں، اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی۔ تو جب تک یہ انجام نہ ہو، یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، کیونکہ کتنے بڑے بڑے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہوئے اخیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا گیا اعمال کا دار و مدار حسن خاتمہ پہ ہے۔ کتنے کتنے لوگ خاتمہ ہی اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بلعام بن باورا کی مثال ہمارے سامنے، بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مثلہ کمثل الکلب،
اس کی مثال کتے کی مثال ہے، زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا. اس لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جب بار کہار صداوے متا روڑ دیوے دودھ کڑیا. جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا، اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے. یہ مومن کی زندگی ہے. حضرت امام ابو العالیہ تابعی ہیں، کتاب الایمان بخاری شریف اٹھائیے، وہ کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے زندگی میں ملاقات کی ہے. جلیل القدر تابعی ابو العالیہ کہتے ہیں کہ میں 30 اصحاب سے ملاقات کی ہے اور میں نے ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں سخت فکر مند پایا ہے. سارے یہ کہتے تھے دعا کرو کہ ایمان سلامت لے کے. ہم تو ٹھیکیدار بن جاتے ہیں نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ باقی سب کافر ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم تو ٹھیکیداری لے لیتے ہیں. کوئی عاشق رسول ایسا قرار پایا کہ اس نے ٹھیکہ لے لیا، اور کوئی مسلمان ایسا قرار پایا کہ اس نے سب کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا. جس نے 4 نمازیں پڑھ لی وہ سمجھتا ہے کہ بس باقی سارے جہنمی اور میں ہی جنتی ہوں. میرے امام نے تو کہا تھا ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو کہا کہ ہر صحابی اس بات سے خوف زدہ تھا اور کہتا تھا دعا کرو میرا انجام بخیر ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے. تو ربی بن حراش ساری زندگی ایسے ہی نہیں، فرماتے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا. جلیل القدر تابعی بصرے میں رہتے تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا. ان کے بھائی ربی بن حراش کو خبر دی گئی تمہارا بھائی ربعی انتقال کر گئے. تو وہ آئے، انہوں نے غسال کو بلایا اور کہا میرے بھائی کو غسل دو. وہ غسل دینے کے لیے جب داخل ہوا تو فوراً پلٹ آیا. تو ربی کہتے ہیں غسال کو کہ اتنی جلدی؟ اس نے کہا یا تیرا بھائی بڑا عجیب ہے. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم، ہم غسل دیتے ہیں وہ آگے سے باتیں کرتا ہے، آگے سے مسکرا رہا ہے. اس نے کہا ہاں، اس نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا مسکراؤں گا نہیں. آج وہ مسکرا رہا ہے تو لگتا اس نے انجام بخیر دیکھ لیا. نشان مرد مومن باتو گوئم، اقبال نے کہا تھا نشان مرد مومن باتو گوئم چو مرگ آئے تبسم بر لب اوست. تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں، جب موت آتی ہے اس کے چہرے کے اوپر کامیابی کی مسکراہٹ ہوا کرتی ہے. عرش فرش تے بانگا ملیاں تے مکے پہ گیا شور، بلے شاہ سا مرنا نہیں تے گور پیا کوئی اور، فلا نحیینہ حیاتن طیبہ. کہا کہ تیرا بھائی بڑا عجیب ہے، ہم اسے غسل دیتے ہیں وہ آگے سے مسکرا رہا ہے. کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا. آج جو مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا انجام بخیر ہو گیا ہے. پورے شہر میں خبر پھیل گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے. بعض لوگوں نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا، ہو سکتا ہے اعزاز ملا ہو. بعض نے کہا گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بھلا مرنے کے بعد بھی کوئی مسکرا سکتا ہے؟ ایک بہت بڑا ہجوم بن کے روبی کے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے. کچھ محض تماشائی ہیں، کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے ہوئے، کچھ زیارت کے شوق میں، کچھ ساتھ ویسے چل پڑے. اتنے میں ان کو غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی دیا جا چکا تھا. لوگ داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم. تو ربعی بن حراش جو انتقال کر چکا ہے وہ کفن ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا ہے اور بازو باہر نکال کے بولا وعلیکم السلام. سب حیرت میں ڈوب گئے. انہوں نے کہا اتتکلم بعد الموت، عجیب بات ہے یار، تم مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو. ہم نے تو تبسم کا سنا تھا اور ہم وہ تصدیق کرنے آئے تھے، تم آگے سے باتیں کر رہے ہو. اس نے کہا نعم اتکلم بعد الموت، ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں. لوگوں نے کہا بتا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو ربی بن حراش بولے ابو نعیم علیہ رحمہ نے حلیہ میں لکھا، یہ 4 صدی کے مجدد اور محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ کیا مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ سلوک کیا کیا؟ تو اس نے کہا استقبلنی ربی غیر غضبان واستقبلنی بروح وریحان، کہ میرے رب نے میرا استقبال اس طرح کیا کہ اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے. لوگوں نے کہا بتا کہ وہاں کے معاملے کیا ہیں؟ شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا، گدر کی بات پوچھنے لگا، گدر کا سوال کرنے لگا. جب سلسلہ کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بول کے کہنے لگی اجلوا بی ولا تؤخروا بی لان ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ.
دیر نہ کرو، مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ، تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو، امام الانبیاء میرے جنازے کا انتظار فرما رہے ہیں۔ فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، اب اس شعر کو سمجھیے، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی، فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ آج ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد ان کے مزارات کیوں روشن ہیں، یہ ہجوم عاشقاں کیوں ہے، عقیدتوں اور محبتوں کی یہ کائنات کیوں آباد ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مالک کے سپرد کر دیا، اور پھر یہ مرنے کے باوجود بھی حیات سرمدی پا گئے۔ یہ موتو قبل ان تموتو، مرنے سے قبل ہی اپنے آپ کو اس دائرے میں لے گئے۔ آج کل کی نسل نو جانتی ہے، الجبرے کا ایک قاعدہ ہے کہ جب نفی نفی سے ضرب کھاتی ہے تو جواب جمع کی شکل میں آتا ہے، نفی جب نفی سے ضرب کھائے تو جمع ہوتی ہے، تو جو مرنے سے پہلے ہی مر چکے، تو ایک تو موت وہ واقعہ ہو گئی، جب دوبارہ موت آئی تو موت نے موت سے، نفی نے نفی سے جب ضرب کھائی تو یہ حیات ابدی بن جاتی ہے۔ فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، فطرت ہستی شہید آرزو رہتی نہ ہو، خوب تر پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بزرگوں کے آراس پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قبروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے چلن درست کریں۔ شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبریں بھی ہمیں عبرت دیتی ہیں، اور بزرگوں کے عالی شان مزارات بھی ہمیں عبرت دیتے ہیں۔ وہ قبریں ہمیں بتاتی ہیں، یہ شہنشاہ کی قبر تھی، یہ کج کلا کی قبر تھی، یہ بادشاہ کی قبر تھی، انجام مٹی ہے۔ اور یہ وہ لوگ کہ جو دنیا کے اوپر گلیم پوش تھے، فقیر تھے، لیکن آج ان کی قبریں بھی زندہ ہیں۔ فقیر نام تنا دا باہو، قبر جنا دی زندہ ہو، یہ قبر ان کی جیتی ہے۔ لارڈ کرزن جب بر صغیر پاک و ہند میں وائسرائے بن کے آیا اور واپس جب پہنچا یہاں سے، اور اس نے اپنی یادداشتیں مرتب کی، تو اپنی یادداشتوں میں اس نے ایک بات یہ لکھی کہ میں نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اجمیر کے اندر ایک قبر دیکھی ہے جو پورے ہندوستان پہ حکومت کر رہی ہے۔ تو یہ ہے حیات طیبہ، یہ ہے زندگی، ورنہ دنیا کے اوپر کتنے لوگ ہیں جو چلتے پھرتے مردہ ہوتے ہیں، اور یہ لوگ قبروں میں پہنچ کر کے حیات ابدی اور سرمدی پا لیتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے مالک کے نام لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے وہ قبریں جو شکستہ ہیں، وہ قبریں جو بڑے بڑے شہنشاہوں اور کج کلاہوں کی ہیں، وہ بھی برت دیتی ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پر چٹکی مٹی بھی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ میں اور آپ ایک سفر کی طرف تیزی کے ساتھ روانہ ہیں، اور وہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے ہمارے قدم ہیں۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے، کہاں گھاس پھونس کے جھوپڑے اور کہاں عالی نصب کوٹھیاں، اتنے عالی شان بنگلے اور گھر، تو خسارہ تو نہیں ہے، یہ تو عروج ہے۔ کہاں کچی سڑکیں اور پیدل چل چل کے تھک جاتے اور جوتے ٹوٹ جاتے، اور آج تارکول کی بچھی ہوئی سڑکیں اور جدید طرز کی موٹریں، تو انسان خسارے میں تو نہیں ہے۔ یہ لشکاریں مارتی مارکیٹیں، یالی نصب پلازے، ایٹم کا کلیجہ انسان نے شک کر لیا، زمین کی تنابیں تھام لی، کائنات کو مسخر کر لیا۔ کہاں وہ زمانہ تھا کہ پھٹے پرانے کپڑے ہوتے تھے، اور آج اتنے لباس لٹکے ہوئے ہیں کہ موسم بدل جاتا ہے، لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ کہاں نانے شبینہ کو دنیا ترستی تھی، اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے کہ اختیار کریں کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں۔ تو آج انسان تنزل کی طرف تو نہیں، مادی ترقیوں کی طرف ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ انسان خسارے میں ہے۔ وہ کہتے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ اس کی آواز کیا تھی؟ ارحمو ارحمو
अला मन यजूब व रासो माले ही, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता चला जा रहा है। जो बर्फ एक ऐसा सौदा है कि जो ग्राहक का इंतजार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं आया, कल हो सकता है पड़ा पड़ा 6 रुपये महंगा हो जाए, आपको फायदा हो जाए। आप पेट्रोल बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं हुआ तो हो सकता है कल पड़ा पड़ा 7 रुपये 8 रुपये ऊपर चला जाए, तो आप करोड़ों के फायदे में चले जाएं। लेकिन आप अगर बर्फ बेचते हैं तो बर्फ कल महंगी भी हो गई तो बर्फ ही नहीं होगी, जो आपका रासुल माल है वही पिघल चुका होगा, तो क्या फायदा होगा। तो वो बर्फ बेचते हुए ये आवाज लगा रहा था, ओ लोगो मेरे पे रहम खाओ, मैं ऐसा ताजिर हूं जिसका रासुल माल पिघलता चला जा रहा है। तो कहते हैं जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मेरे कदम रुक गए, और जब कदम ठहर गए तो मैंने उसको कहा, बर्फ बेचने वाले को, कि मुझे इन्नल इंसान लफी खुस्र का तर्जुमा समझ में आ गया। वो इस तरह के जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है, तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है, मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू बर्फ अभी बेच ले, इसके बदले में कोई दिरहम ले ले, दीनार ले ले, पारचा जात ले ले, कोई अनाज ले ले, तो तुझे फायदा हो जाए। और मैं भी जिंदगी की इन पिघलती सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, सलाम पढ़ लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, सजदा कर लूं, कयाम कर लूं, कौमा जलसा कर लूं, तिलावत कलाम मजीद कर लूं, तो मेरी ये जिंदगी के अय्याम काम आ गए, मेरी सांसें काम आ गई। तो ये जिंदगी सांसों की तरह, ये सांसों के साथ पिघलती हुई हमसे टूट रही है। हम सोए हुए हैं तो जिंदगी फिर भी टूट रही है हमसे, हम जाग रहे हैं और जिंदगी फिर भी टूट रही है। तो कितने खुश नसीब लोग हैं जो अपनी जिंदगी के बदले में अच्छाई लेते हैं। जब आप यहाँ इस हॉल में दाखिल हुए थे, आज दाखिल हुए थे या 2 दिन से 1 दिन से जब से आए हैं, उस वक्त से लेकर अब तक आपकी जिंदगी से ये 2 दिन 1 घंटा 2 घंटे जितने भी आपकी जिंदगी से निकल गए हैं। लेकिन इसके बदले में आप वाज ले रहे हैं, नसीहत ले रहे हैं, बुजुर्गों की सादात की ज़ियारत ले रहे हैं, इसके बदले में मस्जिद की हाजिरी का सवाब पा रहे हैं, नमाजों के औकात में नमाज पढ़ रहे हैं। तो वक्त तो आपका भी गुजर रहा है, लेकिन उसका बदला, उसका नतीजा आप अच्छा ले रहे हैं। जब चीज बेची जाती है तो उसके बदले में क्या लिया जाता है। हम सांसें बेचते हैं तो उसके बदले में क्या लेते हैं। सबसे कीमती असासा हमें जो दिया गया है वो हमारी जिंदगी है। तो अगर ये बर्बाद हो गई तो कुछ भी नहीं। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं, फकीर लोगों की 2 बातों ने मुझे बड़ा नफा दिया है। कहा, एक तो उनकी ये बात कि अल वक्त सैफुन कातियुन, वक्त काट देने वाली तलवार है। अगर वक्त को तुम नहीं काटोगे तो वक्त तुम्हें काट देगा। अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम वक्त काटते हो या वक्त तुम्हें काटता है। और दूसरी बात जिसने मुझे बहुत फायदा दिया वो ये कि अपने आप को नेकी में मसरूफ कर दो, वरना शैतान तुम्हें गुनाह में मसरूफ कर देगा। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की राहों पे लगाते हैं। और ये बुजुर्गों की तालीमात भी यही हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे और आज की बरकत महफिल का एक एक लम्हा कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह आने वाले ज़ायरीन को, मुहिब्बीन को, मुरीदीन को, मुखलिसीन को सबको जज़ाए खैर अता कर दे। अल्लाह आज की बाबरकत महफिल का एक एक लम्हा कबूल फरमा। इन अशराफ और सादात की बरकतें हम सब आने वालों का मकसूम कर दे। उठे हुए हाथ कभी खाली ना मोड़े जाएं, फैली हुई झोलियाँ रहमतों से भर दी जाएं, बख्त की बहारें नसीब हों, मुकद्दर की ख़ज़ाएं रुखसत कर दी जाएं, अपनी पनाहों का हिसार दे दे, आबरू भरी ज़िंदगी दे दे। अल्लाह इस डेरे को, आस्ताने नूर को क़यामत तक बाकी रखना। साहबजादगान को सबको बरकतों से माला माल फरमाना। जितने लोग आए हैं अल्लाह सब के घरों में वापस पहुंचने से पहले पहले आज के इज्तिमा की बरकतें सब के घरों तक पहुंचा दे। अल्लाह अपनी ख़ास करम फजल से हम सब को माला माल कर दे। मेरे वतन की खैर फरमा, मेरे मुल्क को अमन के उजाले दे, अपनी इनायतों का हज़्ज़ वाफ़र। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील अमीन व आलिहि वसहबिहि।